دعوت اللہ جو ہے، اور ہر واعظ و نصیحت کی ہر بات دعوت اللہ ہی ہوتی ہے، چاہے جس رنگ میں بھی ہو. آپ کسی کو کوئی بھی نصیحت کریں گے وہ دراصل دعوت اللہ ہی ہے. آپ کسی کہہ رہے ہیں بھی آپ امانت دار بن جائے، یہ بھی دعوت اللہ ہے. کسی کہہ رہے ہیں بھی آپ سچ بولا گے، یہ بھی دعوت اللہ ہے. آپ داڑھی رکھ لیں، یہ بھی دعوت اللہ ہے. تو یہ سب جو ہے نا عبارات و نشتہ و حسن کا واحد کل ذاک الجمال یشیر. ہماری عبارتیں الگ الگ ہیں لیکن اللہ کا حسن ایک ہے، ساری اسی کو اشارہ کرتے ہیں حسن کو. تو دعوت اللہ جو ہے، اس لیے حضرت نے بھی بخاری شریف میں ہی امام مالک کی جو استاد ربیعۃ الرائے کہتے ہیں جس کے پاس ذرا بھی علم کی کوئی چیز ہے لا یضیع نفسہ، اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کرے. اس لیے ہمارے یہاں تو اس دعوت عام کی وجہ سے اب جتنے بھی ساتھی ہیں سب سے ہی کہا ہوا ہے کہ دیکھو بھائی سبق بھی تمہیں یاد ہوگا، سن کر جاتے ہو آگے دوستوں کو بتاؤ، اپنے سارے دوست تو یہاں نہیں آتے. تو اس سے الحمدللہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان بھی کھول دی، اور دوسرا ہے کہ ان کے اپنے حلقے اور دوستوں کو بے پناہ نفع ہونا شروع ہو گیا. ورنہ وہی حلقہ ان کے لیے مضر ہو رہا تھا. کہتے دوستوں میں جاتے ہیں تو ہمارے دوست ہمیں یوں کر دیتے، تو جب یہ شروع کیا تو دوست بھی صحیح ہو گئے. جب ماحول بن گیا نا، آپ نے اپنی حفاظت کا ایک ماحول بنا لیا. آپ گھر میں بات کریں گے تو گھر والے آپ کے موافق ہو جائیں گے، تو گھر کا ماحول آپ کے موافق ہوگا. دوست ہو تو دوست آپ کے موافق ہو گئے. تو عجیب اس میں معاملہ ہے، یعنی اپنی حفاظت بھی ہو گئی. ورنہ تو آدمی اکیلا کتنا بھی ہدایت پر ہونا نہیں، رہ نہیں سکتا. جیسے حضرت شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی رحمہ فرماتے اہدنا ہم کو ہدایت. حالانکہ ہم میں وہ کلا اکیلا نماز میں اہدینی ہونا چاہیے عربی کے اعتبار سے. کہتے اس لیے کہ اکیلے کی ہدایت سے ہدایت پر نہیں رہ سکتا، اس کا قوم قبیلہ سب کو ہدایت پر ہونا چاہیے، تب وہ رہے گا، ورنہ نہیں رہ سکتا. اہدنا حالانکہ مفرد ہے پھر بھی جمع مانگ رہے ہیں. اللہ سب کو دے تو سب میں کم از کم اس کے تعلق والے عزیز اقارب جیسے درجہ بدرجہ وہ آتے ہیں اس کے اندر. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے ہدایت پر رہنا آسان ہے. جیسے مسلمان ملک میں عبادت آسان ہے اور غیر مسلم میں لوگ پوچھتے ہیں جی یہ جمعے کی نماز زور کی نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے جی، جمعہ نہیں پڑھنے دیتے جی، کیا کریں؟ آپ کو تو ہے دوسری جگہ مسلمان میں تو پرابلم نہیں ہے نا، وہ تو چھٹی پہلے سے لکھی ہوتی اتنے بجے جمعے کا ٹائم ہے، زور کا ٹائم. تو اس لیے اس سے اپنی حفاظت ہے کہ ہمارا وہ جو ماحول، کیونکہ تین چیزیں انسان کو خدا سے دور کرتی ہیں، ایک نفس ہے، شیطان ہے اور معاشرہ ہے، ماحول ہے. اس لیے جو منافقین تھے وہ ماحول سے متاثر ہو کر ہی گمراہ ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو دو مثالیں قرآن مجید میں منافقین کی دی ہیں ان میں لفظ ماحول استعمال کیے. فلما ازاعت ما حولہ، یہ ماحول یہاں سے ہے، ذات ما حولہ. جب ازاعت ہو جاتا ہے تو آگے چلتے ہیں ورنہ رک جاتے ہیں. تو جب دیکھتے تھے کہ کفار کا غلبہ ہو رہا ہے تو ادھر ہو جاتے تھے، جب مسلمانوں کا غلبہ ہو تو ادھر ہو جاتے تھے. ماحول نے تو ان کو خراب کیا، ماحول جو ہے وہ متاثر ہو گئے ماحول سے. تو یہ وہ ماحول ہمارے خود موافق ہو جاتا ہے. اس سے ہماری جو بات ہم بڑوں سے سنیں بس اس کو آگے نقل کر دیں اس میں احتیاط کے ساتھ صحیح سمجھ کر. تو وہ اس سے الحمدللہ کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی یعنی جو آپ پر حملہ آور ہوں گے وہ کم از کم رک جاتے ہیں. یہ اور تبلیغی جماعت میں بہت پہلے کی بات ہے، جب مکی مسجد میں ہم طالب علم جاتے تھے تو ایک مثال سنی تھی کسی بیان تک ہندوستان کے مولانا صاحب کا جمعرات کو. تو اس میں وہ فرما رہے تھے کہ دیکھو اگر آلو والا کہہ رہو آلو لے لو آلو لے لو آلو لے لو، اور اس کے ساتھ والا مچھلی لے لو مچھلی لے لو، کہتے ہیں نہ آلو والا مچھلی والے سے متاثر ہوگا نہ مچھلی والا آلو والے سے، کیونکہ دونوں دعوت دے رہے ہیں. ہاں ہم جیسے گاہک جو چپ پھر رہے ہیں وہ متاثر ہوں گے، یار مچھلی لے لو یا آلو لے لو. جب تم دین کی بات دوسروں کو بتاؤ گے تو تم کا متاثر نہیں ہوگے دوسروں کی بات سے، دوسرے آپ سے متاثر ہوں گے. یہ عجیب بات فرمائی مجھے آپ نے میرے دماغ میں، بہت پرانی بات ہے. سبحان اللہ، عجیب ہے، اللہ کا احسان ہے. الحمدللہ. میرے آپ سے